السلام علیکم. ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں عربک لینگویج سپورٹ کا، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ قرآن میں غور و فکر کرنا چاہتے ہیں اور عربی زبان سے زیادہ واقف نہیں ہیں، ان کو کچھ ایسی لینگویج سپورٹ دی جائے جس میں انہیں قرآن کی آیتیں پڑھ کر ان کو سمجھنے میں مدد ملے. تو عربک لینگویج بھی ایک لینگویج ہے دنیا کی دوسری زبانوں کی طرح، اور کوئی بھی زبان ہو دنیا کی، اس کو سیکھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹیکنیکلی اس کو سیکھیں، اس کے قواعد و ضوابط، انشا پردازی، اس کی گرامر، آپ اس کے ٹینسز پڑھیں، گرامر کے جو پارٹس آف اسپیچ ہیں وہ دیکھیں، ان کی آگے تفصیل کیا ہے وہ آپ ساری سیکھیں، پھر اس میں پریکٹس کریں. کوئی آپ کا استاد ہو، نگران ہو، اس میں کئی سال بھی لگ جاتے ہیں، کئی مہینے بھی لگ جاتے ہیں، اور پھر بھی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ آپ اس میں ماہر ہو جائیں گے. اور بڑا خشک سبجیکٹ ہے گرامر. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو طریقہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں، اس کی ایک بہت ہی بہترین مثال جس سے ہر آدمی گزرتا ہی ہے، یعنی کوئی چوائس نہیں، وہ ہے قدرتی لینگویج لرننگ پروسیس. قدرتی لینگویج لرننگ پروسیس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بچہ ہوتا ہے، وہ پیدا ہوتا ہے، نہ وہ چائنیز جانتا ہے، نہ وہ عربک جانتا ہے، نہ وہ اردو جانتا ہے، نہ کوئی زبان نہیں جانتا، نہ وہ انگلش جانتا ہے. تو وہ اس کے کان میں کچھ ایسے آوازیں پڑتی ہیں، وہ ان آوازوں کا مطلب بھی نہیں جانتا. پھر وہ ان آوازوں کو بغیر سمجھے ان کو دہرانا شروع کر دیتا ہے. وہ دہراتا ہے تو اس دہرانے میں وہ غلطیاں کرتا ہے. تو کوئی بتانے والا اس کو بتاتا ہے، اس کی ماں، اس کا باپ، اس کا استاد، بڑے بہن بھائی، دوسرے لوگ، وہ اس کو بتاتے ہیں کہ بیٹا ایسے نہیں، ایسے. مثلاً ایک بچہ کہتا ہے جی ہم اسکول جاتی ہوں، تو اس کو بتایا جاتا ہے بھائی تم ایک ہو، تم میں ہو، ہم نہیں ہو. اگر تمہارے ساتھ کوئی اور ہوگا تو تم ہم ہو جاؤ گے. اب وہ اس جملے کو اصول بنا دیتا ہے. وہ اسے یہ نہیں پتا کہ ہم اس میں ضمیر ہے، اسکول اس میں نکرہ ہے، جاتا جاتے اس میں وہ فعل مضارع ہے، اور جو ہے ہوں حرف ہے. اس کو یہ باتیں نہیں پتہ ہوتی. اس نے ایک جملہ سیکھا، اب اس جملے کو ہی اس نے قانون بنا لیا. وہ بعد میں مزید غلطیاں کرتے ہیں، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ ان غلطیوں کو بھی امپروو کر لیتے ہیں. تو اس کا اچھا بھلا گزارا ہو جاتا ہے. اس کو آپ اردو دان نہیں کہیں گے کہ وہ یہ ماں سے سیکھ کے وہ اردو دان بن گیا. اردو دان بننے کے لیے پھر ادھر ہی جانا پڑے گا، گرامر پہ. تو لیکن اگر وہ بغیر گرامر کے سیکھتا ہے، ماں سے، ماحول سے، کسی کتاب کو پڑھ کر، تو اس کا بڑا اچھا بھلا گزارا ہو جاتا ہے. تو ہم نے اچھا بھلا گزارا کرنا ہے قرآن کی عربی کے ساتھ. اور اگر آپ ٹیکنیکلی سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ادارے کھلے ہوئے ہیں، آپ ان سے رجوع کریں. اور وہ 1 سال کا بھی کورس کراتے ہیں، شاید 2 سال 4 سال کا بھی کرواتے ہیں. وہ آپ کو پوری قواعد و ضوابط کے ساتھ عربی سکھا دیں گے، اور آپ پھر وہ کر لیں. ہمارا اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ اس 4 سال کے 1-2 سال کے پروسیس سے گزرنے کی بجائے چند ویڈیوز میں ہی آپ کو ایسے ٹپس دے دیے جائیں کہ جس سے آپ آیت کی جو بناوٹ ہے اس کو سمجھ سکیں. باقی لغت کھولیں، الفاظ آپ نے پڑھے ہیں ان کے میننگ دیکھیں، آپ کو میننگ لغت سے پتہ چل جائے گا. اور بناوٹ جو ہے وہ آپ کو ہم اس پروگرام کے تھرو بتاتے جائیں گے. تو آپ کو غور و فکر کرنے میں مدد ملے گی بہت زیادہ. تو یہ ترجمے، اس کا ترجمہ، اس کا ترجمہ، یہ لفظی ترجمہ، وہ با محاورہ ترجمہ، ان ترجموں سے آپ کی بہت حد تک جان چھوٹ جائے گی. اور آپ ڈائریکٹ آیت کو جیسے ہی پڑھیں گے تو آپ کے دماغ میں کلک ہوگا. مثلا ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو انا کیا ہے؟ اللہ اسم ہے، ٹھیک ہے. اللہ کیا ہے؟ کلو، کلی، یہ کیا ہے؟ شیء، یہ کیا ہے؟ قدیر. تو یہ پھر اسم آ گیا. تو یہ اسم، فعل، حرف، اس کی آگے کیٹیگریز کیا ہیں، اتنی ٹیکنیکل میں نہیں جائیں گے. آپ کو اللہ کا مطلب بتا دیا، انا کا مطلب بتا دیا، اور یہ انا کیسے آتا ہے، اینڈ میں آتا ہے، شروع میں آتا ہے. اس قسم کی آپ کو ہیلپنگ ٹپس دے دیں گے جس سے آپ کے لیے کام بہت آسان ہو جائے گا کہ آپ ڈائریکٹ آیت پڑھیں اور آپ کو کافی سارا اس کا مفہوم سمجھ آ جائے. دوسری بات یہ ہے
کہ ہم اردو بولنے والے لوگ ہیں، ہم اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ ہم بہت سارے عربی الفاظ سے مانوس ہیں. تو ہمیں اگر کہا جائے کہ الحمدللہ رب العالمین، تو حمد و ثنا یہ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. للہ شاید سمجھ نہ آئے، لیکن اللہ کا لفظ تو استعمال ہوتا ہے اردو میں. رب کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. عالمین، عالم کی جمع عالمین. تو ہم بہت حد تک مانوس ہیں. اگر ہم چائنا میں پیدا ہوتے تو نہ الحمد کا مطلب پتہ ہوتا، نہ للہ کا مطلب پتہ ہوتا، نہ رب کا مطلب پتہ ہوتا، نہ عالمین کا مطلب. تو ہمیں آدھا کام تو ہمارا ہوا ہوا ہے، باقی آدھا کام ہم نے کرنا ہے. تو وہی اصل مقصد ہے کہ آپ کو مانوسیت میں مدد کی جائے. تو آپ دعا کریں کہ یہ سلسلہ پائے تکمیل تک پہنچے، ہم اس کوشش میں کامیاب ہوں. شکریہ.